اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وہ کتاب جسے ہم نے اپنے گھر میں 4-5 غلافوں میں لپیٹ کر الماری کے اوپر یا کہیں ایسی جگہ رکھ دیا ہے کہ ہماری پشت نہ ہو، ناظرین اس کتاب پہ دنیا جب تحقیق کرتی ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کیسے ہیں، کہ ان الفاظ میں اتنا زیادہ اثر ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، یہ انسان کی ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کو بھی یہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے الفاظ ہیں ناظرین؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا اس وقت قرآن تھراپی پہ کام کر رہی ہے۔ تھراپی کیا ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی ایسی آیات، ایسی صورتیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن یعنی الحمد سے لے کے والناس تک پورا مکمل قرآن پاک جو ہے وہ ایک تھراپی ہے۔ ہر آیت کی اپنی اہمیت ہے، ہر آیت کیا، ہر لفظ کی اپنی اہمیت ہے۔ ہر لفظ کے اندر ہر جو حرف آیا ہے، خواہ وہ الف ہے، بے ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ الف، بے، جیم کیا، بلکہ جو زیر زبر پیش آیا ہے خالی، ان کی بھی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ اور ان سے بھی کیونکہ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ اللہ رب العزت کے منہ مبارک سے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ انسانی عقل جو ہے اس کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، قرآن کریم کے الفاظ کا احاطہ انسانی عقل تو کر ہی نہیں سکتی، تو ہم لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید پہ کس طریقے سے دنیا میں کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کو بیماریوں کی شفا کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، ناروے کے پرائم ٹی وی سے سورہ رحمان کے فوائد پر مشتمل پروگرام پوری دنیا میں لائیو دکھایا گیا ان کے ایک چینل پہ، اور ناظرین اس چینل پہ جو بتایا گیا پروگرام تھا اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ سننے والے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں کچھ ایسی حرکتیں محسوس کرتا ہے، ایسی حرارت، ایسی فریکوینسی یا اس قسم کی کچھ جو روحانی قوتیں یا طاقتیں ہیں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، نہ پرندوں کی آواز میں، نہ میوزک میں، نہ کسی اور چیز میں۔ سورہ رحمان کے الفاظ میں کیا ایسے تاثیر ہے ناظرین۔ انہوں نے اس کے اوپر تھراپی کی تو انہوں نے اس کو یہ بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں، فار ایگزامپل آپ خود تلاوت کریں یا آپ لگائیں، جو بھی آپ کے پاس ہے، موبائل ہے، ٹی وی، ریڈیو، MP3 پلیئر، واٹ ایور، اس پہ لگائیں، اور اس کے بعد جو آپ سنتے رہیں آنکھیں بند کر کے، تو آپ کے جسم کے اندر کچھ ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر تبدیلی لاتے ہیں۔ تبدیلی کیسی لاتے ہیں؟ یہ ان کے کیا الفاظ تھے؟ وہ یہ تھے کہ جیسے جلتے انگاروں پر پانی ڈال دیا جائے، اس طریقے سے۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا پر جو ڈاکٹرز اور سرجن کے انٹرویو ہوئے، انہوں نے بھی اس پہ بہت ڈسکس کی، اور انہوں نے اس بات کی کیا گواہی دی کہ سورہ رحمان سے کیا کیا فائدے ہوئے، یہ کچھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، لاہور سول ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز انہوں نے کیا بتایا کہ ہم نے اس عمل کے بارے میں سن تو رکھا تھا، لیکن اس پر ہمیں اتنا یقین نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ میری وارڈ میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، جب وہ زندگی سے مایوس کسی مریض کو، یعنی ڈپریسڈ مریض کو، جب وہ سورہ رحمان کا وہ عمل بتاتی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے ڈانٹ دیتا کہ آپ کیوں ایسا کر رہی ہو، ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرف لگا رہی ہو۔ تو ہوا کیا کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی
ہوا کیا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے جو ڈانٹتے تھے اپنی نرس کو، جب وہ خود کینسر کے مریض ہو گئے تو وہ وارڈ میں پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہی سورہ رحمان سننی شروع کی، اور جب روزانہ وہ سنتے آنکھیں بند کر کے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیماری ہی ٹھیک ہوگی، وہ بھی کینسر۔ تو یہ ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ معجزہ ہوا، تو تب ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعی ایسے ہی ہے، یہ ایسے کام کرتی ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے ایک خاتون سرجن نے اپنے تجربات بتاتے ہوئے کہا کہ کافی عرصہ پہلے جب اس نے اپنی سروسز کی ابتدا کی، اس وقت ایک مریض ایسا بھی آیا جس کی حالت بہت خراب تھی، وہ وینٹیلیٹر پہ تھا، اور یہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے گھر والوں کو یہ عمل بتایا، تو انہوں نے وہ شروع کرایا، اور 7 دن کے اندر اندر اس مریض کی حالت بہتر ہوگی کہ وہ اس مریض کو جو وینٹیلیٹر پہ تھا اس کو وہ سورہ رحمان سناتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا ناظرین کہ جب ابھی کووڈ-19 آیا تھا، یعنی کرونا کے جو دن تھے، اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن تھی، اور بہت سارے لاکھوں لوگ وینٹیلیٹر پہ تھے۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال رہی، تو اس ڈیوٹی کے دوران اس نے وینٹیلیٹر کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ سورہ رحمان کا جو ہے وہ بندوبست کیا تھا کہ اس وارڈ میں ہی اسپیکر لگوا دیے کہ ان کو یہ سنائیں۔ تو یقین کریں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے بھی مریض تھے جنہوں نے سورہ رحمان سنی، اور وہ وینٹیلیٹر سے بھی آگے اور ٹھیک ہو گئے۔ ناظرین، سورہ رحمان جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے، اور اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ میرا یہ کلام قرآن پاک جو ہے وہ شفا للناس ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ تو ناظرین، اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں سے نہ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ اگر آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ دیکھیں تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماری کی شفا آ گئی ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگلا ترجمہ سنیے سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت میں، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی جو اس کو نہیں پڑھتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، ظاہر ہے ان کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو ناظرین، اس سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی قرآن میں شفا ہے، کیونکہ یہ وہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اس کی بات کو ہمیشہ سچ مانا کریں، علم الیقین سے، عین الیقین سے، ہر طرح کے یقین سے، آمنا صدقنا والی بات ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، سورہ رحمان کی تاثیر کیا ہے، یا کس طریقے سے اس سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو سورہ رحمان سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو کینسر ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، اینی تھنگ، یہ نہیں ہے کوئی مخصوص بیماریوں کے لیے، کچھ بھی، حتیٰ کہ اس کے کام بھی نہیں ہو پا رہے، یہ بھی ایک عمل ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور معدہ خراب ہے، جگر خراب ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، ہڈیوں کا پرابلم ہے، اینی تھنگ، یہ قرآن پاک ہے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ مخصوص بیماریوں کے لیے۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے کہ آپ نے صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے، اور کن کی تلاوت سننی ہے؟ یہ قاری شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں اوپر لنک دے دیتا ہوں اس ویڈیو کے اوپر، آپ نے اس پہ کلک کر کے یہ سننی ہے۔ یہ خاص قسم کی تلاوت ہے جو کہ آپ کے انگ انگ میں بس جائے گی، آپ کی روح میں بس جائے گی، آپ کے جسم کے اندر یہ تبدیلیاں لائے گی یہ والی تلاوت۔ اور جب ہر ایک بار آپ سورہ رحمان تلاوت ختم ہو آپ سنیں، تو آپ نے سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پینا ہے، اور پانی پیتے ہوئے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، آنکھیں بند رکھ کے 3 بار دل میں اللہ 3 بار
دل میں اللہ کہہ کر اسی گلاس کو 3 گھونٹ میں پھر دوبارہ پانی پینا ہے۔ یہ عمل آپ نے صرف 7 روز کرنا ہے، صرف 7 روز۔ اب ناظرین اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں کیوں سنوں تلاوت، میں تو پڑھوں گا۔ ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تلاوت میں اتنا اثر ہے تو آپ خود کیجئے، اس پر بھی اثر ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے اندر جذب کرنے کا معاملہ ہے ان آوازوں کو، ان الفاظ کو، تو اس لیے دیکھیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ قرآن کون؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے لفظ قرآن کے نہیں، اللہ کے ہیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، تو اللہ نے ہمیں یہ لفظ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ الفاظ تو یعنی قرآن سے مراد اللہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، یقیناً آپ کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی، اور آپ ہمیشہ مجھے دعا دیں گے کہ اس نے یہ ہمیں بتایا تھا، اور جب دعا کریں تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی سورہ رحمان کا لنک جو ہے وہ ٹاپ پہ اوپر دے دیا ہے، اس کو ڈسکرپشن کو کھول کر اوپر کلک کر لیں تو بھی ویڈیو پلے ہو جائے گی۔ یہ خاص قسم کی تلاوت ہے جو آپ کے دل میں رچ بس جائے گی۔ یہ میرے چینل پر نہیں ہے، یہ ایک اور جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔